تمہیں مار دینے کے بعد دوبارہ تم میں روح ڈال کر زندہ کر کے تجھ سے حساب لینے پر قادر ہے۔ آپ مٹی دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم دوبارہ تجھے اسی مٹی میں لے جائیں گے۔ جیسے بندہ پیدا ہوا مٹی سے، پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ ہم تجھ کو اس مٹی سے نکالیں گے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین میں بے شمار صوفیاء اکرام تشریف لائے، بے شمار علماء کرام تشریف لائے اور تشریف لا رہے ہیں۔ ان سبھوں کا ایک ہی مقصد رہا کہ کیسے لوگوں تک مصطفیٰ کا دین پہنچایا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، کیسے اس زمین کو گناہوں سے بچایا جائے، کیسے لوگوں کی زندگی کی بے چینی دور کر کے ان کی زندگی میں امن اور سکون کی دولت دیا جائے۔ اس کے لیے علماء کرام نے تصنیف کا سہارا لیا کہ کتابیں لکھ کر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچتا رہے، اور یہ سب سے مضبوط اور دیر پا کام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آج 107 سال کے بعد بھی کروڑوں عقیدت مندوں کی زبان پر ان کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک عام صوفی بزرگ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بدعقیدگی سے لڑنے کا زبردست ہتھیار عطا کر دیا۔ یہ کتاب جب تک رہے گی تب تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو تقریر کے ذریعے بھی دین کا کام ہوتا ہے اور لوگوں تک قرآن حدیث کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، نکاح کا خطاب، یہ سارے خطابات اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کے خشک دلوں کو تر کیا جائے، مرے ہوئے دلوں کو دوبارہ نئی زندگی عطا کیا جائے۔ جس طرح کھیت میں پانی نہیں پڑے تو سوکھ جاتا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ پانی ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ دل ہے، دنیا داروں کے پاس رہتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اب اس کو زندہ کرنے کے لیے واعظ سنا جاتا ہے، تقریر سنی جاتی ہے، قرآن حدیث کی بات سنی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الماء الحدید، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کے زنگ لگنے کی علامت ہے کہ مسجد میں دل نہ لگے، چوک چوراہے دالان پہ دل لگے، جلسہ جلوس میں دل نہیں لگے، ڈرامے ناٹنگی کی محفل میں دل لگے، عالموں سے دوستی میں دل نہیں لگے، چوروں لفنگوں غنڈوں سے دوستی کرنے کا دل کرے، اپنی ماں بوجھ لگے، دوسروں کی ماں اچھی لگے، اپنے باپ سے بات کرنے میں شرم محسوس ہو اور دوسروں کے باپ سے دوستی ہو، تو سمجھ جائیں کہ دل اس کا مر چکا ہے، اب دل میں زنگ لگ چکا ہے۔ اب یہ زنگ صاف ہوگا کیسے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا سرکار یہ سینے کا زنگ صاف کیسے ہوگا؟ لوہے میں زنگ لگتا ہے جب اس میں پانی پڑے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو لوہے کا زنگ صاف ہوتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے، یہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے سے۔ آج ہر طرف زندگی کا شور ہے، مجھے 100 سال تک رہنا ہے، 70-80 سال تک رہنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اسی لیے ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، حرام خوری، رشوت ستانی، سود خوری، یہاں تک کہ عورتوں میں
سود کھانے کا رواج. شہر کے لوگ تو بے چین پہلے سے تھے، اب وہ بے چینی دھیرے دھیرے گاؤں دیہات تک میں آ گئی ہے. سارے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی جنون ہے کہ کیسے پیسہ کمائیں، کیسے گھر بنائیں، کیسے دوسروں سے بہتر کھائیں، کیسے دوسروں سے اچھا کپڑا پہنیں. اچھے اخلاق بنانے کا جنون نہیں ہے. وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھوں، وہ نماز پنجگانہ اکیلا پڑھتا ہے تو میں جماعت سے پڑھوں، وہ روزانہ 1000 درود پڑھتا ہے تو میں 5000 بار درود پڑھوں، وہ روزانہ 1000 روپے خیرات کرتا ہے تو میں 2000 روپے خیرات کروں، وہ روزانہ قرآن پاک کے 3 پارے پڑھتا ہے تو میں 5 پارے پڑھوں. یہ سارا جنون نہیں ہے. جنون یہ ہے کہ وہ روزانہ مٹن کھاتا ہے تو میں بھی روزانہ مٹن کھاؤں. وہ اپنے بیٹے کی شادی میں 50 اسکارپیو لے کے گیا ہے تو میں 70 اسکارپیو لے کے جاؤں. اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں بلیٹ دیا ہے تو اب ہم 16 لاکھ کی بائک اس کو دیں گے. انہوں نے اپنی شادی میں ارٹیگا لیا ہے تو میں انووا کرسٹا لوں گا. بس ایک مقابلہ ہے دنیا کا، کھانے کا، پینے کا، گاڑی کا، مکان کا. اس کی وجہ سے مسجدیں اجڑ گئیں، جلسے اجڑ گئے، خانقاہیں اجڑ گئیں. جو جہاں سے جیون دان، جہاں سے زندگی ملتی تھی، جہاں سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا تھا، آج کل وہی مراکز سناٹے کا عالم جاری ہے. وہاں پہ کوئی جانے والا نہیں. اور جہاں دل مرتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے. بازاروں میں بھیڑ ہے، جو بازار سب سے بری جگہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اب دیکھ لیجئے اس سب سے بہترین جگہ پہ کتنے لوگ نظر آتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازار میں چونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں دوسروں کو ٹھگا جاتا ہے، بازار میں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے بازار بری جگہ ہے. لیکن چونکہ وہاں جانا ضروری ہے، سودا سلف خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، سامان خریدنا ہے، تو اب سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے آ جائے، تاکہ زیادہ دیر تک اس بری جگہ پہ رہنا نہیں پڑے. بری جگہ کا مطلب ناپسندیدہ جگہ، انپلیزنٹ پلیس. سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے. تو وہاں پہ بھیڑ لگی، جگہ نہیں، تل رکھنے کی جگہ نہیں. وہاں صاحب ایک بڑی تعداد گھومنے والوں کی ہوتی ہے. جیسے یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس جگہ کو جنت کی کیاری بولا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا، جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں. سبحان اللہ. حلق و ذکر، یہ ذکر کا حلقہ، ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں. اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا گویا جنت میں چر لینا ہوا. اس کیاری میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ دینا گویا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوا. یہ جنت کی کیاری جہاں آپ چر رہے ہیں، مگر آپ سے 3 گنا زیادہ لوگ وہاں بازار میں کھڑے ہیں. آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ سڑکوں پہ گھوم کے دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو پردے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی، اس سے زیادہ عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہیں بازار میں. صاحب کوئی لپسٹک، کوئی چوڑی اور نہ جانے کیا کیا سب وہ خرید رہی ہیں. یہ خالص روحانی محفل تھی. یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالص روحانی محفل ہے، یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں تک پکڑنے کے لیے دیا کہ تاکہ جو لوگ یہاں جلسہ سننے آئے، بات سننے آئے جنت کی کیاری میں، بھوک لگے تو کھانا کھا لیں. اب بھوک لگے کہاں جائیں گے؟
نیند آ رہی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا ہے، کہاں جائیں؟ تو چائے کی دکان لگ گئی. تو ہم نے یہاں تک پکڑنے دیا تھا کہ بھئی چلو چائے پی لینا، کھانا کھا لینا. اب یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لوگوں نے پکڑ لیا. اب صاحب جھلوا لگایا جا رہا ہے. کہاں؟ جنت کی کیاری میں لوگ جھلوا لگا رہے ہیں. لوگ صاحب اب کچھ دن کے بعد سرکس بلائیں گے. کچھ دن کے بعد وہ جو میلہ ہوتا ہے سونپور کا میلہ، وہ میلہ جلسے کے نام پہ لگنے لگے گا. ہو سکتا ہے کہ گھوڑا ہاتھیاں بیچا جانے لگے، کیونکہ بھیڑ لگتی ہے جلسے میں، ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو چلو اب وہاں بکری لے کے چلو، کوئی نہ کوئی خرید لے گا، فائدہ ہو جائے گا. کوئی گھوڑا لے کے آئے گا، کوئی ایک بندہ آئے گا جہاں 10,000 لوگ آئیں گے جلسہ سننے کے لیے، کوئی گھوڑا خرید کے لے کے چلا جائے گا. تو پھر جلسہ نہیں رہے گا، ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ جب بھی جلسہ ہو تو وہاں بالکل ممانعت کر دیں کہ کوئی بھی دکاندار نہیں آئیں گے، کوئی دکاندار نہیں آئیں گے. جلسے والے جب اتنا پیسہ خرچ کر کے 2 لاکھ کا پنڈال لگاتے ہیں، جب وہ 50,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، جب وہ صاحب خطیبوں شاعروں نقیبوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، تو جو ہماری یہ جنتی پبلک آتی ہے اس کے لیے وقفے سے چائے کا انتظام بھی جلسہ کمیٹی والے کرتے ہیں. چائے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ بور نہیں ہوں، لوگ تھکیں نہیں. چونکہ 5 گھنٹے کی محفل ہے، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. تو اب جب یہاں 5 لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں تو 10-20 ہزار روپے اور ایڈیشنل اس میں خرچ کر دیا جائے. تو معلوم ہے چائے اور پانی کا انتظام اگر آپ نے کر دیا، وہ اب صاحب چھوٹی سی بوتل رہے، لوگوں کو آپ دے دیں اور چائے دے دیں ہر 2 گھنٹے کے بعد. تو 5 گھنٹے کی محفل میں 2 بار چائے ملے گی، 2 بار چائے ملے گی. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اخیر تک مجمع آپ کا بیٹھا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو جلسہ چھوڑ کر کے چائے کی دکان پہ ہیں وہ معاملہ نہیں رہے گا. جو جلسہ چھوڑ کر دکانوں پہ ہیں وہ نہیں رہے گا. کوئی دکان نہیں رہے، خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے کوئی دکان نہ ہو تاکہ وہاں بھیڑ نہیں لگے. اور خواتین کے لیے یہ ہاف پردہ نہیں رہے، خواتین کے لیے فل پردہ رہے کہ تاکہ ان کی نگاہیں مرد پہ نہ رہے، مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں. اس کا خاص خیال ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں کٹیہار میں دیکھتے تھے. مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مفتی اعظم ہند، ان کے زمانے میں جلسہ ہوتا تھا، عورتیں نظر نہیں آتی تھی. جلسہ گاہ سے 300-400 میٹر دوری پہ ان کا پنڈال لگتا تھا، ان کا راستہ الگ ہوتا تھا تاکہ عورتیں وہاں جائیں، وہیں بیٹھیں، کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے. اور وہ جلسہ ہم نے بہت بار دیکھا، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. مگر ہمارے اس زون میں وہ تو غنیمت ہے کہ ہاف پردہ ہے. کہیں کہیں تو مردوں کے بیچ میں عورتیں گھس کے بیٹھ جاتی ہیں، بس ادھر مرد بیٹھے ہیں، بازو میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آخر یہ جنتی محفل کو جنتی محفل رہنے دیا جائے، اس کو تماشا اور کھیل نہ بنایا جائے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، the dearest places near اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے. کل مر جائیں گے آپ تو ایک ملال رہے گا کہ جی بھر کے مسجد میں نہیں بیٹھا، جی بھر کے سجدہ نہیں کیا. 18 سال کا جوان راستہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. اب وہ تو انجینئر بننا تھا اس کو، ڈاکٹر بننا تھا اس کو، لیکن ڈاکٹر تو بن نہیں پایا، البتہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. ابھی اس کورونا کال میں میرے گاؤں کا ایک لڑکا دلی میں وہ IAS کی تیاری کر رہا تھا. IAS کی، چونکہ انجینئر بن چکا تھا، اچھے نمبر سے پاس کیا تھا، دلی میں تیاری کر رہا تھا. کورونا کال میں فیبر ہوا، وہ رمضان کے دن میں ہوائی جہاز سے باغ ڈوگرا اترا، باغ ڈوگرا سے گھر آیا، سانس لینے میں پریشانی ہونے لگی کیونکہ وہ فیبر کو ختم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا. اور جبکہ پیراسیٹامول کھانا نہیں چاہیے کورونا ہونے کے بعد، حالانکہ اس کو تجربہ نہیں تھا کورونا ہو گیا، مگر کورونا کا فیبر تھا اس کے پاس، مگر وہ کھا لیا پیراسیٹامول تاکہ ایئرپورٹ پہ بخار والے کو چڑھنے نہیں دیتا جہاز پہ. اس زمانے میں وہ بخار گھٹانے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا، سفر ہو کے باغ ڈوگرا آ گیا، وہاں سے گھر آیا، سانس لینے میں دقت ہونے لگی، آکسیجن پہ چلا گیا ہاسپٹل میں. وہاں سے 2-4-5 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نکلی. ماں باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا DM بنے گا، اور DM بن جاتا چونکہ بڑا محنتی لڑکا تھا، لیکن DM تو نہیں بنا، البتہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ بتائیں کہ اس بچے نے زندگی بھر
مسجد میں قاعدے سے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ فزکس کیمسٹری بایولوجی جی کے جی ایس پڑھنا ہے، اس کو IAS آفیسر بننا ہے، اس کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہوگا، جمعہ کی پڑھتا ہوگا یا 5 وقت کی پڑھتا بھی ہوگا تو بس جلدی سے پڑھا، فوراً کتاب لے کے بیٹھ گیا، فزکس کیمسٹری لے کے بیٹھ گیا. تو مسجد میں جی بھر کے نہیں بیٹھا، جی بھر کے درود نہیں پڑھا، جی بھر کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، جی بھر کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی. اب کہاں گیا؟ وہاں گیا جہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال کا. دنیا میں تو ڈی ایم نہیں بن پایا، البتہ وہاں چلا گیا جہاں رائی کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بندہ دیکھے گا، اگر رائی کے برابر کسی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر جو بھی یہاں آپ کچھ کریں گے وہ وہاں دیکھیں گے. اگر آپ اچھائی کریں یا برائی کریں سب کا حساب ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، نہیں. جو اللہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس بند کوٹری میں ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کر سکتا ہے، جو ماں اس نازک جگہ سے، جو اللہ اس نازک جگہ سے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، بے شک. اور زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے حساب کتاب لے گا. اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں. آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنی پیدائش پہ. ایک پانی کا قطرہ جمپ کرتا ہوا پانی، جو پانی کود کے نکلتا ہے، وہ یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈی اور باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے وہ قطرہ نکلتا ہے، اور اسی قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں ماں باپ کے نطفے سے تجھ کو پیدا کیا، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. بے شک. تمہیں مار دینے کے بعد دوبارہ تم میں روح ڈال کر زندہ کر کے تجھ سے حساب لینے پر قادر ہے. آپ مٹی دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم دوبارہ تجھے اسی مٹی میں لے جائیں گے. جیسے بندہ پیدا ہوا مٹی سے، پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ ہم تجھ کو اس مٹی سے نکالیں گے. سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی پارٹس ہیں اس میں ایک ایسا جوہر لطیف ہوتا ہے جو کبھی نہیں نہ سمندر میں گلتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جیسے ایک نطفہ پانی کا قطرہ. اسی طرح وہ جوہر ہے. دوبارہ اللہ رب العزت اسی سے انسان کا جسم پیدا کرے گا، اور اس انسان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ذرا سنیے حدیث پاک میں. بس اسی حدیث کو غور سے سن کے اپنا گھر چلے جائیے. اگر آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے. میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے. یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ ہو گئے ہیں. انہوں نے حضور علی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے. اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا انہوں نے.
کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا، کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں، نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی۔ اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں، مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی، اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ایک طرف، کیا 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 بات ہے۔ یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے، بہت اچھا، ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا۔ اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا۔